ایکسچینج کمپنیوں نے ڈالر کی شرح تبادلہ پر روک ختم کر دی، جس سے روپے کی قدر مزید گرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایکسچینج کمپنیوں کا موقف یہ ہے کہ ڈالر کی شرح تبادلہ پر روک لگانے کا فیصلہ منفی ثابت ہوا، جس سے اس کی قیمت گرنے کی بجائے مزید بڑھ گئی اور نتیجتاً ڈالر مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ اس وقت اگر ایک طرف اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر سال 2014 کے بعد کی کم ترین سطح 4.6 ارب ڈالر تک گر گئے ہیں، تو دوسری جانب IMF نے بھی حکومت سے کہا ہے کہ وہ روپے کی قدر مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی پالیسی ترک کرے، اور حکومت اس کے لیے اب تیار ہو گئی ہے فائنلی۔ اقتصادی شعبے میں دوسری اہم پیش رفت حکومت کا IMF کو پیٹرولیم کی مد میں لیوی بڑھانے کی یقین دہانی کرانا ہے، اور اسے امید ہے کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے فی لیٹر بڑھانے سے اسے 76 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل ہوگا۔ اب دیکھتا یہ ہے کہ ان پالیسیوں کے ملکی معیشت اور عام آدمی پر کیا اثرات پڑیں گے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ معروف ماہر اقتصادیات فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالا آپ نے۔ اب یہ دو معاملات الگ الگ چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہم یہ جو ڈالر کی کیپنگ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈالر کی کیپنگ ہوتی کیا ہے، اور اب جب یہ ختم ہو گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے بہت ہی سمپل سا معاملہ ہے۔ دنیا میں کوئی 8 ارب انسانیت بستی ہے، کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ روپے اور ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے۔ کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی سینٹرل بینک نہیں جانتا۔ صرف ایک اینٹی ہے جس کو ہم اکنامکس میں اینٹی کہتے ہیں کہ جو یہ جانتی ہے کہ روپے اور ڈالر کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، اس اینٹی کا نام ہے مارکیٹ۔ یعنی کہ مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز ہیں وہ یہ تعین کر سکتی ہیں کہ ڈالر اور روپے کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی شخص کوشش کرتا ہے، کوئی سینٹرل بینک یہ کوشش کرتا ہے، تو پچھلے 50 سال کی دنیا کی معاشی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کا نقصان ہوتا ہے، اس ادارے کا نقصان ہوتا ہے اگر کوئی ادارہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا تعین کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بینک آف انگلینڈ 1980s میں اس نے یہ کوشش کی اور بہت بری طرح فیل ہوا۔ کوئی 10 ارب ڈالر کا بینک آف انگلینڈ جیسے بینک کو نقصان ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ روپے اور ڈالر کی ویلیو کو کسی طرح فکس کر دیا جائے، اور اس سے ملک کا بہت نقصان ہوا ہے۔ میرا تخمینہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے پچھلے 5 مہینوں میں کوئی 14 یا 15 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس پالیسی کے نتیجے میں کہ ہم نے چاہا کہ روپے کی ویلیو کو کنٹرول رکھا جائے۔ تو اس کا سہرا ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے سر جائے گا، یا IMF کو دیں گے ہم کریڈٹ کہ فائنلی دے ریئلائزڈ کہ ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے تھے، تو ان کو اچانک خیال جاگا ہمارا اور انہوں نے کہا مصنوعی طور پر قدر کنٹرول نہ کریں۔ دیکھیے IMF کے ساتھ جو معاہدہ قرار پایا تھا وہ 2019 میں قرار پایا تھا، اور اس وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو روپے اور ڈالر کی قیمت ہے وہ آپ الاؤ کریں کہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے۔ تو یہ IMF کا تو نہ یہاں پہ ڈیبٹ جاتا ہے نہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ معاہدہ ہم نے خود سے اس معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اور یہ دونوں حکومتوں نے کی اس کی خلاف ورزی، مطلب پچھلی حکومت جو تھی اس نے بھی کی اور اب جو حکومت ہے اس نے بھی کی۔ دیکھیے پچھلی والی حکومت نے ریلیٹیولی روپے اور ڈالر کی ویلیو کو کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور بہت حد تک جو ہے وہ مارکیٹ اس کا تعین کر رہی تھی۔ یہ سپتمبر کے بعد آ کے جو جس کو کہا کہ بہت سخت قسم کی جو کیپس لگانے کی کوشش کی اور روپے کی گرتی ہوئی ویلیو کو مصنوعی طور پہ جو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ پچھلے 5 مہینے میں کچھ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اب جو کیپنگ ختم ہوئی ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب ڈالر کی تو پرائس بڑھ جائے گی؟ دیکھیے کیپنگ کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ یہ کہنا کہ ہم نے کیپنگ ختم کر دی ہے، یہ منی چینجز اور ایکسچینج کمپنیز کی طرف سے ایک نیا ڈرامہ ہے۔ پہلے بھی کوئی کیپ نہیں تھی آفیشیل طریقے سے، وہ ضرور کہتے تھے کہ ہم اسٹیٹ بینک کی طرف سے کیپ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ جائیں ان سے ڈالر خریدنے کے لیے، ڈالر بیچنے کے لیے، تو اس کا ایک آپ سمجھے بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہوتا تھا۔ تو ریٹ کہ ہم نے مصنوعی طریقے سے روکنے کی کوشش کی تو ایک کی بجائے کوئی 4 یا 5 ریٹ مارکیٹ میں چل رہے تھے۔ ایک انٹر بینک کا ریٹ تھا جو پیورلی بوگس تھا، وہ صرف ریٹ بتایا جاتا تھا، اس ریٹ پہ ڈالر ملتے نہیں تھے۔ پھر ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ شروع ہو گیا، پھر ایک گرے مارکیٹ کا ریٹ شروع ہو گیا، پھر ایک بلیک مارکیٹ کا ریٹ شروع ہو گیا، پھر ایک حوالہ ہنڈی کا ریٹ شروع ہو گیا۔ تو یہ ہم نے بہت سارے دنیا کے ممالک میں دیکھا ہے کہ جب
حکومت کوشش کرتی ہے اپنے ریٹ کو روکنے کی یا کیپنگ کرنے کی تو پھر 5 یا 6 قسم کے ڈیفرنٹ ریٹ شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب ایک اسپیسیفک ریٹ ہوگا جو کہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی، اور ظاہر ہے آج اگر 231 روپے ہے تو اب یہ ریٹ 250 تک یا جو بھی مطلب آگے چلا جائے گا اس سے. دیکھیے 231 کا کوئی ریٹ نہیں ہے، یہ صرف آپ کو بل بورڈ میں نظر آ رہا ہے، سائنس میں نظر آ رہا ہے، یہ حکومت کو بتانے کے لیے، اسٹیٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. اس پہ نہ تو کوئی ڈالرز اویلیبل ہیں، اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ بوگس ریٹ ہے. اس وقت ڈالر تقریباً چل رہا ہے 260 اور 265 کے درمیان. تو اگر حکومت جو ہے وہ مارکیٹ کو اجازت دیتی ہے تعین کرنے کا تو وہ کہیں اسی رینج میں آئے. ٹھیک ہے، صحیح. دوسری چیز پر آ جاتے ہیں اب کہ آئی ایم ایف سے ہم نے کہا ہے کہ اب ہم پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے اور 50 روپے فی لیٹر اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ظاہر ہے عام آدمی پر بھی جب یہ بجلی گرتی ہے کہ 50 روپے ریٹ بڑھ جائے گا تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے، اور ملک کی معیشت پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے. تو یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. یہ معاملہ ایک نئی لہر آپ سمجھیے، طوفان سمجھ لیجئے مہنگائی کا ہمارے سامنے آئے گا. کم از کم 20 سے 25% جو ہے وہ بجلی کے ریٹ بڑھنے چلے ہیں، کوئی 50 سے 70% جو ہے وہ گیس کے ریٹ بڑھنے چلے ہیں، اور آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر جو اضافی پیٹرولیم لیوی کا آپ نے ذکر کر دیا. تو یہ ایک مہنگائی کا نیا طوفان سامنے آئے گا. ابھی حکومت کے اعداد و شمار ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس کہلاتا ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے وہ لگ بھگ 25% کے قریب ہے. میرا تخمینہ یہ ہے کہ یہ کہیں 35% کے قریب چلی جائے گی. لیکن اس میں ایک اچھی خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی شرح میں تیزی آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں ون ٹائم بلپ، یعنی کہ ایک دفعہ ہم سب کو اس تکلیف کو سہنا پڑے گا. لیکن جو عالمی دنیا میں اب ہو رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے، جو ایک بیرل $123 پہ چل رہی تھی، وہ اب 80-85 پہ آ گئی ہے. اسی طرح جو کھانے بنانے کا تیل ہے، کوکنگ آئل ہے، جو 7,000 رنگٹ کا ٹن تھا وہ اب 4,000 رنگٹ پہ آ گیا ہے، تقریباً آدھی قیمت ہو گئی ہے. تو ایک دفعہ تو یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ ہمیں سہنا پڑے گا. لیکن اوور دا میڈیم ٹرم، اگلے چند مہینوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن سر پھر وہ ون ٹائم جو ہے، یہ ون ٹائم تو کتنے عرصے سے لوگ پھر اب یہ سوال کریں گے کہ آپ نے تو کہہ دیا ون ٹائم، لیکن یہ ون ٹائم تو بار بار ہو رہا ہے. جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد جب نئی حکومت آئی تو وہ ون ٹائم ہوا، وہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 200 سے 200 ٹاپ گئی، پھر اس کے بعد ڈالر بھی 200 چلا گیا. تو وہ لوگ مقابلہ کرتے تھے نا، ڈالر پہلے 200 کا ہوگا یا پیٹرول کی قیمت 200 جائے گی. تو وہ ون ٹائم ہوتے ہوتے تو 50 اور 10 اور 15، وہ پچھلے دنوں ایک یہ بھی اوگرا کی ڈیمانڈ تھی، مطلب ایک طرح سے منظوری اوگرا کی طرف سے تو آئی تھی، فیڈرل کیبنٹ نے اس کو پتہ نہیں منظور کیا نہیں کیا کہ 74% بجلی کے جو بل نرخ ہیں اس میں اضافہ کر دیا جائے اور جولائی 2022 سے اس چیز کا اطلاق ہو جائے. تو یہ تو ون ٹائم آتا رہے گا بڑے عرصے تک. دیکھیے 3 بڑی وجوہات ہیں پاکستان میں جو مہنگائی کے پیچھے. ایک تو اگر عالمی دنیا میں قیمتیں بڑھتی ہیں، اگر تیل کی قیمت بڑھتی ہے، اگر کوکنگ آئل کی قیمت بڑھتی ہے اور وہ ہم بے تحاشا امپورٹ کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کے اختیار میں نہیں رہتا کہ ان چیزوں کی قیمت جو ہے وہ نیچے رکھی جا سکے. وہ جیسے میں نے کہا کہ جو رجحان ہے وہ اوپر کی طرف تھا، لیکن اب وہ رجحان دوسری طرف آ رہا ہے، قیمتیں کچھ گر رہی ہیں. دوسرا بڑا جو ایشو ہے مہنگائی کے پیچھے، وہ جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گرتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اب ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول ڈیزل امپورٹ ہوتا ہے، مشینری امپورٹ ہوتی ہے، ادویات امپورٹ ہوتی ہیں، تو بڑا انحصار ہے ہمارا امپورٹس کے اوپر. تو جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں اس کی قیمت بھی بڑھانا پڑتی ہے. تیسری وجہ ایسی ہے جو کہ پاکستان کی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اندر جو کارٹیلز ہیں، چاہے وہ چینی کا کارٹیل ہو، چاہے وہ کاریں بنانے والوں کا کارٹیل ہو، چاہے وہ بجلی کا کارٹیل ہو، اس کو حکومت توڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. تو وہ پھر ہم جیسے اکنامکس میں کہتے ہیں کارٹیل پرائسنگ، یعنی وہ اپنی منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں. تو جو پہلی 2 وجوہات ہیں وہ تو شاید حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن تیسری چیز جو ہے اس پہ حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی.
پہلی دو وجوہات کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مختلف چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ اس قوم میں شامل ہیں جنہوں نے حکمران بھی امپورٹ کیے تھے. پہلے ایسا بھی ہوا تھا کہ باہر سے لوگ آئے تھے اور ہمارے وزیر اعظم بنے تھے. ایسا بھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں. تو خیر دو چیزیں میں چھوٹی چھوٹی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اچھا اور صرف ایک سیکنڈ سوری, جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے, اتنی بازگشت چل رہی ہے کہ الیکشن بھی نہیں ٹائم پہ ہونے اور 2024 تک ایک ٹیکنوکریٹ پرولونگڈ سیٹ اپ ہو, تو وہ کیسے پھر ان ساری چیزوں کو ڈیل کرے گا؟ ان کا تو کوئی اسٹیک نہیں ہے, حلقوں میں انہوں نے جانا نہیں ہے, سیاست انہوں نے کرنی نہیں ہے, آ جائیں گے بیٹھیں گے سال اور گزار کے چلے جائیں گے اپنا ٹائم. دیکھیے ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کے حوالے سے میرے دو خیالات ہیں. ایک تو قانون اور آئین ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے قانون میں لکھا نہیں ہے, تو اگر ایسا کوئی کام نہیں, ایمرجنسی تو لکھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, ایمرجنسی تو لکھی ہے کہ کسی بھی ناگزیر ایمرجنسی صورتحال میں الیکشن آگے فارورڈ, ہاں الیکشن آگے مطلب آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر بعد میں سر ادھر ویسے تو بہت کچھ ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے, میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں. نہیں, آپ دو چیزوں کی بات کر رہی ہیں اور دونوں چیزیں مختلف ہیں. ایمرجنسی جو ہے وہ چیپٹر 10 کہلاتا ہے, اس میں ایمرجنسی لکھی ہے, لیکن ایمرجنسی کے دوران ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ نہیں لکھا. ہاں جو ہے وہی رہیں گے. جی, الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہی ایمرجنسی کے دوران کام چلاتی ہے, اس میں ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے, یہ بات درست ہے. لیکن ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے آئین اور قانون میں لکھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی گنجائش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل صحیح ہے, سمجھ میں آ گئی بات. بالکل جی, زبردست, بہترین. اچھا سر, دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں اب ڈالر کا ریٹ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیے, کرنسی کے ریٹ کے اوپر قیاس آرائی کرنا بہت مشکل ہے اور وہ نہیں کرنی چاہیے. اندازہ بھی نہیں لگا سکیں گے؟ جی, مارکیٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی امپورٹ جو ہیں وہ 75 ارب ڈالر کی رہیں گی اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہم 30-31 ارب سے بڑھا نہیں پائیں گے, تو روپیہ مسلسل گرتا رہے گا. بالکل ٹھیک. جو بنیادی وجہ ہے روپے گرنے کی وہ ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, جو اس سال بہت کم ہوا ہے, لیکن ابھی بھی وہ 9-10 ارب ڈالر کا خسارہ ہم سالانہ کرتے ہیں. اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ جو کرنسی ہے اٹس لائک اینی ادر کموڈٹی. کموڈٹی کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی کو بھی آپ یہی سمجھیے کہ وہ چاول ہے, وہ گندم ہے. اگر سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھتی ہی جائے گی. بالکل صحیح. تو کوئی جاننے والا ہے جو ڈالر بیچ رہا ہو تو لینے, یہ مطلب اب یہی سوال آ رہے ہیں میرے ذہن میں. اب تو خیر وہ وقت بھی گزر گیا. جنہوں نے 150 پہ انویسٹمنٹ کی ہے ڈالر کی, تو وہ تو بڑے خوش ہیں آج کل, تسلی اطمینان سے. وہ بھی بیچارے ویسے ڈبل مائنڈیڈ ہے ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا تو دل جو ہے مطمئن ہے کہ چلو ڈالر میں انویسٹمنٹ کر لی, پیسے بڑھ گئے, لیکن ملک غربت میں چلا گیا, وہ اس کا دکھ ہے. چلے, بہت شکریہ ادا کریں گے. فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین